اور رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب رجب کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، کوئی چینل والا یہ بتا رہا ہے کہ رجب کے پہلے ہفتہ کا وظیفہ، پہلی جمعرات کا وظیفہ، پہلے سوموار کا وظیفہ، تبارک کی روٹی کا عمل، 27 رجب کی خاص نماز، 27 رجب کا خاص روزہ، 27 رجب کی زبردست عبادت، 27 رجب کے دن میں یہ عمل کر لو یہ ہو جائے گا، رات میں یہ عمل کر لو یہ ہو جائے گا۔ جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوا اس طرح سے چینل میں بات آنی شروع ہو گئی ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کے درمیان رائج ہے، مشہور ہے رجب کے مہینے میں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں کیا کیا باتیں رجب کے مہینے کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پورے مہینے میں جو صحیح بات ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ جو صحیح حدیث سے جو عمل ثابت ہے رجب کے مہینے کا، یہ دعا ہے۔ جب آپ چاند دیکھیں تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اگر ابھی تک کسی نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان یہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ورنہ جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہیں گے کہ کاش کہ مجھے رمضان کا ایک روزہ اور مل جائے، رمضان کا ایک مہینہ مجھے اور مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ابھی رمضان کے مہینے آنے میں تقریباً 2 مہینے باقی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے حاصل کر پائیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا، اور دل میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے رمضان کا ایک مہینہ اور مل گیا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم دعا کرو۔ تو یہ اس مہینے کا جو عمل ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ دعا ہے، اس دعا کو مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ عمل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی طرح کے وظیفے ہیں، جتنی بھی طرح کے عبادات ہیں، چاہے وہ تبارک کی روٹی کا عمل ہو، چاہے وہ 27 رجب کی خاص نماز ہو، چاہے 27 رجب کا خاص روزہ ہو، کوئی بھی اعمال ہو، کوئی بھی عبادات ہو، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب کے ساتھ خاص ہے، تو یاد رکھیے گا اسپیشل وہی ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے بتایا ہو، اور اس پورے مہینے میں کوئی خاص نماز، کوئی اسپیشل روزہ، کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجب کا مہینہ آیا، صحابہ کے دور میں بھی رجب کا مہینہ آیا، بزرگان دین کی زندگی میں بھی رجب کا مہینہ آیا، لیکن کوئی بھی خاص عمل حدیث سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ تبارک کی روٹی کا عمل کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ جس کو آپ
सुन्नत समझते हैं, ये सुन्नत नहीं है, तो जो चीज सुन्नत ना हो हमें भी उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। वैसे ही आप रोजा रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि नफली रोजा कभी भी रख सकते हैं हम। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि 27 रजब का रोजा इसकी फजीलत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि एक गलत चीज है जिसको आप सही समझ रहे हैं। क्योंकि किसी भी दिन के रोजे की फजीलत ज्यादा हो, ये हम अपने से नहीं समझ सकते हैं, ये हमें हुजूर बताते हैं। और हुजूर ने हमें बताया कि 27 रजब को रोजा रखना इसकी कोई फजीलत नहीं है। जैसे और दिनों में रोजा रखने की फजीलत है, जैसे नफली रोजा रखने की फजीलत है, इसी तरीके से 27 रजब को रोजा रखने की भी फजीलत है। आप रख सकते हैं, लेकिन अलग से कोई फजीलत नहीं है। अक्सर लोग जिनके पास इल्म नहीं है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि 27 रजब को कोई खास नमाज है, और वो इसको सुन्नत भी समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि 27 रजब को 2 रकात या 4 रकात, जैसे कि आप यूट्यूब पर 2-2 रकात 4-4 रकात पढ़ने के खास तरीके बताए जा रहे हैं कि इस रकात में ये पढ़ो, इस रकात में ये पढ़ो, और ये लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि 27 रजब की कोई खास नमाज है जिसका सवाब बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, 27 रजब को कोई ऐसी नमाज हो, ये ऐसी कोई खास नमाज सहाबा से, हुजूर से साबित नहीं है, या ये कि कोई खास रोजा हो, ऐसा भी हुजूर और सहाबा से साबित नहीं है। अगर आप चाहते हैं रोजा रखने, तो जिस तरीके से और दिनों में आप रोजा रखते हैं, आप 27 को भी रोजा रख सकते हैं। जैसे और दिनों में नफली इबादत करते हैं, तो 27 को भी आप नफली इबादत कर सकते हैं। तो ये दुआ जो हदीस से साबित है, हमें मांगना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। तो आप समझ गए होंगे कि 27 रजब को, तो आप समझ गए होंगे कि रजब के पूरे महीने की जो खास दुआ है वो ये दुआ है। और रजब के पूरे महीने में जो अमल सही हदीस से साबित है वो यही दुआ है। तो आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ये इस पूरे महीने की अमल है जो सही हदीस से साबित है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप 5 वक्त या नमाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। तो रजब के महीने के जो अमाल है, वह अलावा जितने भी आप चैनल पे सुनेंगे वो तमाम के तमाम गलत है, एक भी अहादीस से साबित नहीं है, झूठी मनगढ़ंत कहानी किस्सा है वो। तो जो अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है, इस दुआ को आप मांगा करो, हर नमाज में हर वक्त मांगा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है कि आपको रमजान का महीना नसीब हो जाए।